کیا ہے، یعنی کیا کیفیت ہے اور ہے یہ آدمی خود اچیو کر سکتا ہے یا یہ بھی عطا ہے؟ یہ سارے واقعات جو ہے نا یہ علم کے ہیں بیان. سن کر تو حضور قلب کا نہیں سمجھ آتی مانا. حضور قلب جو ہے وہ جن کو ہوتا ہے ان کو ہوتا ہی رہتا ہے، ہر ایک کو ہوتا ہوگا. اب جس نے بیان کیا نا کہ حضور قلب کیا ہے، ان کا مفہوم اور ہے. ان کا مراد یہ ہے کہ آپ کی بات دل کے ساتھ ہو، آپ جو کہہ رہے ہو وہ آپ فیل کرو، اور جو فیل کر رہے ہو اسے آپ اور اتھینٹک مانو، حتیٰ کہ آپ کے اندر وہ اتنا طبیعت میں ملان پیدا ہو جائے کہ ادر دین دیٹ آپ اور کوئی چیز نہ سوچ سکو، پھر آپ اسی محویت کے عالم میں آ جاؤ. جس طرح کہ آپ ایک چیئر دیکھو کہ اب نہ کہیں نگاہ ہے، اب نہ کوئی نگاہ میں اب کھڑا ہوا ہوں میں حسن کی جلوہ گاہ میں. اب اس کے گرد کوئی اور واقعہ نہیں ہے زمانوں میں کہاں گا میں وہ. تو بیان کے مطابق کسی بات کو حاصل کرنا بڑا مشکل ہے. یہ جو بیان ہے نا، اگر آپ عطا کے طور پر دیکھو تو ہر چیز عطا ہے. یہ سارا واقعہ جو ہے اللہ بحضور القلب، کیا نماز نہیں ہے مگر حضور قلب سے. اب یہ نماز میں حضور قلب ایک لفظ ہے، محویت ہے اور سنگلنس ہے پرپز کی، احساس کی، یعنی کہ اس کے علاوہ کے خیال سے ما سوا کے خیال سے الگ ہو جانا. یہ تو ہوئی نا نماز کے بارے میں بات. اب یہ حاصل کیسے ہوتا ہے؟ حاصل مہربانی سے بھی ہوتا ہے اور پریکٹس سے بھی ہوتا ہے. ابھی آپ پڑھا کہ آپ پڑھتے رہا کرو، قرأت کیا کرتے رہا کرو، اور پھر آپ نہیں بھولو گے. اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نکرے کا فلا تنسا، مطلب ایسے نا آپ قرأت کرتے رہا کرو بھولو گے. مطلب ہے کہ جو لوگ نماز میں پابند ہو گئے وہ سارے خیالات کو ترک کر کے نماز کی ٹائم اسے مقدم کر دیا. تو پھر ایک وقت ایسا ہے کہ وہ حضور قلب جو ہے نماز میں نہیں ہوتا، حضور قلب جو ہمہ حال پر ہوتا ہے. مقصد ہے کہ نماز کے وقت کے علاوہ بھی حضور قلب ہے وہ نماز کے اندر ہی انسان گم رہنا. مطلب دو ہی طریقے ہیں. یہ سوال ذرا مشکل ہے اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو. ایک طریقہ یہ ہے کہ یوں کائنات کو تلاش کرو، یہ چاند، یہ سورج، یہ آسمان، یہ زمین، یہ لوگ، یہ رزق کا پھیلا ہوا جال سلسلہ تلاش، یہ سمندر، یہ واقعات. آپ چلتے 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 یوں اوپر کی طرف فلائٹ کر گئے جیسے بھی آپ کرے گئے، تاکہ یہ خدا اور خدا خالق ہے، کائنات کا مالک ہے، اس کی طرف رجوع ہے. یہ پرواز جو ہے نا عالم بالا کی طرف. اب اتنی بات کہاں سمجھ آئے گی؟ چاند تاروں میں آپ گم ہو جاؤ گے، کھو جاؤ گے. دوسرا طریقہ ہے کہ وہ اللہ پتہ نہیں کہاں ہے، اور یہ سجدہ، سجدے میں گم ہو جاؤ، سجدے کے اندر اور سجدے میں گم ہو جاؤ، حتیٰ کہ محویت کے اندر اور محو ہو جاؤ. اب وہ سارا اوپر کی جو ٹوٹل کائنات ہے، ایکسٹرنل جو آپ سے باہر ہے، وہ تو کائنات ہے آپ کے علم میں، لیکن جو واردات آپ کی ہوگی نا یہ انٹرنل کائنات سے ہو سکتی ہے. باہر کی کائنات آپ کی واردات کبھی نہیں بن سکتی.
نہیں بات سمجھائی؟ مثلاً چاند بہت خوبصورت ہے، اب آپ چاند دیکھتے جا رہے ہو تو آپ بھول جاتے ہو کہ دیکھنے کا عمل آپ کا خوبصورت ہے، چاند شان تو باہر رہ گئے، مطلب یہ ہے کہ آپ کی بینائی بڑی خوبصورت ہے، اب آپ باہر سے نکلے اور اندر آ گئے، اب بینائی دینے والے نے آپ کے اندر کمال کر دی، پھر بینائی کی ریسیپشن اچھی ہے، ریسیپشن کا تجزیہ اچھا ہے، تجزیے کا احساس اچھا ہے، احساس سے محبت اچھی ہے۔ اب یہ چاند تو وہیں رہ گئے جہاں تھا، اور آپ اس کے اندر حضور قلب میں آ گئے، تو حضور قلب جو ہے یہ تمہارا نام ہے، نظارے کا نام نہیں ہے، تو یہ کچھ شعبہ آپ کے اپنے اندر ہی ہے۔ اس طرح جو ہے دوست محبوب لے لو، بڑے سے بڑا محبوب لے لو، محبوب سے محبت ہے، محبت کس کے پاس ہے؟ محبت آپ کے پاس ہے، تو محبوب کیا کرتا ہے پھر؟ اب جو کچھ آپ کے حاصل ہے یہ حضور قلب ہے، دینے والے کا اپنے احسان ہوگا، اس کا اپنی واقعات ہوں گے، لیکن جو تمہارے پاس ہے یہ آپ کا حضور قلب ہے، یعنی قلب حضور ہونا۔ آپ دیکھو شعر، الف اکھیاں کھول کے ویکھ مورکھ، جس نو ڈھونڈنا ہے تینتھی دور نہیں، الف اکھیاں کھول کے ویکھ مورکھ، جس نو ڈھونڈنا ہے تینتھی دور نہیں، شاہ رگ تھی بہت قریب ہے ہو تیرا اپنا قلب حضور نہیں، شاہ رگ تھی بہت قریب ہے ہو تیرا اپنا قلب حضور نہیں، چام چٹھ وانگوں انا آپ ہوں آفتاب دا کچھ قصور نہیں، پردہ غفلت دا پیائی ہدایت اللہ تاہی تو دنوں دسدا نور نہیں۔ تو یہ ہے نا اپنا قلب حضور نہیں ہے تو پھر آپ اندھے ہو گئے چام چٹھ وانگوں، کہ سورج کو دیکھنے کے لیے چمگادڑ کی آنکھ نہیں کام آ سکتی، الو کی آنکھ کام آ سکتی ہے، الو اور چمگادڑ جو ہے نا یہ سورج کی نظارہ نہیں کر سکتے، ہر چند کی ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ بیچاروں کی آنکھیں رات کو کھلتی ہیں، تو جو لوگ اندھیرے میں آنکھ کھلتی ہے ان کو روشنی سے کیا غرض ہے؟ تو حضور قلب جو ہے یہ تمہارا اپنا نام ہے۔ اب یہ ملتا کیسے ہے؟ عام طور پر ان لوگوں کو تو نہیں ملتا جو گلہ کرنے والے ہیں، جن کو نہیں ملتا وہ آپ دیکھ لو کون کون لوگوں کو نہیں ملتا، جو لوگ گلہ کرنے والے ہیں، جو لوگ شکایت کرنے والے ہیں، جو لوگ کائناتی زندگی سے اور زندگی کی کائنات سے جھگڑنے والے ہیں انہیں حضور قلب نہیں ملتا، اور جو میاں بیوی کے ساتھ جھگڑنے والے نہیں ملتے، جو محلے میں جھگڑنے والے نہیں ملتے، رزق کے ساتھ جھگڑنے والے ہیں، دکانوں سے جھگڑنے والے، سامان سے جھگڑنے والے، ہر ایک سے جھگڑنے والے۔ اب یہ جو ہمارے آپ کے بادشاہ ہیں حضور قلب ان کو 25,000 سال تک نہیں ملے گا، کیونکہ ان کے اندر کیا ہے؟ جھگڑا، ایک دوسرے کو نیچا اونچا دکھانے کے لیے۔ نتیجہ یہ ہے کہ حضور قلب سے ٹوٹلی سائملٹینیسلی سارے معروم ہو گئے، شانتی ختم ہوگی نا، کہ ان کا جو ہے نا اب وہ اللہ تعالیٰ کو یہ حق نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دشمن کو روئی دے دے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے روئی دے دے۔ یہ بات فرعون کو سمجھ نہیں آ سکتی کہ موسیٰ جو ہے علیہ السلام گھر میں میرے پلتے رہے ہیں تو یہ پیغمبر کیسے ہو گئے؟ اب یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے۔ اب جس طرح یہ انتقام کا ان کا واقعات کا، اب اللہ نے انٹرفیئر کر دی درمیان میں، وہ آدمی جو ہے ذات صاحب وقت پہلے رخصت ہو گئے، اب ڈیوائن انٹرفیئرنس کے بعد بھی اگر کوئی تم لوگ اپنا انتقام وغیرہ کرتے حضور قلب سے ختم ہو۔ حضور قلب جو ہے نا اس کی پہلی شرط ہے تسلیم کرنا واقعات کو، کہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے جو واقعہ آ رہا ہے، عزت بھی ادھر سے آ رہی ہے، ذلت بھی ادھر سے آ رہی ہے، واقعات بھی ادھر سے آ رہے ہیں، حضور قلب۔ اور حضور قلب جو ہے ان کو ملتا ہے جن میں ایثار ہو، حاصل کا جذبہ نہ ہو بلکہ ایثار کا جذبہ ہو۔ حضور قلب ان کو ملتا ہے جو رازدان ہوں، رازدان نہ جو راز کیپ کریں لوگوں کی خامیوں کو ستار الوجوبی کریں، جو خامی کسی کی آپ کے سامنے نظر آ گئی، ویکنس، خامی، کوئی گناہ، کوئی ثواب نظر آ گیا اور اس کو چھپاؤ، تو یہ آپ کو حضور قلب مل جائے گا۔ جتنا جتنا آپ میں ستار الوجوبی آ جائے گی اتنا اتنا آپ کو حضور قلب ملتا جائے گا۔ اس زندگی میں
آپ کوئی دینا نہیں ہے کسی چیز کو. ولا تجسسوا، حکم ہے کہ تجسس نہ کرو، کسی پر بدزنی نہ کرو. ان بعض الظن اسم، بعض کا ظن جو ہے نا یہ گناہ ہو جاتا ہے. ان کو ایسا سچ رہنے دو، حسن ظن رکھو. تو حضور قلب ان لوگوں کو نہیں ملتا جن کے پاس پیسہ گننے کا جذبہ ہو، یا پیسہ گننے کا شوق ہو، یا عادت ہو، انہیں حضور قلب نہیں ملتا. تو حضور قلب جو ہے نا یہ عطا بھی ہے، اس کا فارمولہ بھی ہے. شکایت کرنے والے کو حضور قلب نہیں ملے گا، شکوہ کرنے والے کو حضور قلب نہیں ملے گا، اپنا پروگرام رکھنے والے کو حضور قلب نہیں ملے گا، حاصل کی تمنا ڈھیروں ڈھیر رکھنے والے کو حضور قلب نہیں ملے گا، اور ان کو بیتابی ملے گی، حضور قلب نہیں ملے گا. مطلب یہ کہ جو قدرت نے کر ڈالا کام، اس کے اندر کچھ اور کرنا چاہتے ہو، تم اس کے علاوہ کرنا چاہتے ہو، حضور قلب نہیں ملے گا. حضور قلب ہے وہ چکنے والے کو تسلیم کر جانا. بیٹا پیدا ہو گیا، بیٹی کی بجائے اب تسلیم کرو. کہتے یہ تو اچھی بات ہے، بیٹی سے پیدا ہو، جو پیدا ہو گیا تسلیم کرو. کمزوری آ گئی تسلیم کرو. خدا نہ خاصہ زندگی پیدا ہو گئی بیمار کی تسلیم کرو. واقعات پیدا ہو گئے تسلیم کرو، جو کچھ ہو تسلیم. حضور قلب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں ایسے انوالو کرنا جیسے یہ اس کی زندگی ہے. یہ بڑا مشکل ہے نا، یعنی اپنی زندگی میں سے اپنے آپ کو نکال دینا، یہ حضور قلب کے آغاز ہے، اور ہے بڑا مشکل. کیا ویسے آسان بڑا ہے، یہ زندگی اس کو دے دو کہ جی چلاؤ، جی تو ہم سے تو نہیں چلتی، اب آپ چلاؤ. وقت یہ ہے کہ کشتی خدا پہ چھوڑ کر لنگر کو توڑ دو. ایک طریقہ یہ ہے حضور قلب کا کہ لنگر اندازیاں اور فکر ترازیاں اور یہ واقعات چھوڑ دو. کہتے دریا جانے اور کشتی جانے اور موجے جانے. ہر آدمی کے لیے بات نہیں ہے، کیونکہ ہر آدمی کا حضور قلب سے واسطہ نہیں ہے. تو حضور قلب جو ہے ہر ساجد کو نہیں ملے گا، لیکن اس ساجد کو ملے گا جو جان کا سجدہ دے، جان کا نذرانہ کرے. مقصد یہ ہے کہ ٹوٹل سرنڈر کرے اس کو. اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں عام طور پر ایک دو عبادت اللہ تعالیٰ کی ساتھ ہی مدد تقاضا دے، یا اللہ یہ دے دے، وہ دے دے، یہ پھول دے دے، وہ کلیاں دے دے، یہ فلاں ہو جائے. حضور قلب نہیں، یہ جھگڑا ہی جھگڑا ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں، حضور قلب تسلیم و رضا والوں کا ہے. حضور قلب والوں کا ذکر حضور قلب دیتا ہے. ایک اور بات، یہ ایک الگ بات ہے کہ مثلا ہم لوگ جو ہے نا اس کا نارم یا سٹینڈرڈ اگر ہم بنائیں نا کہ حضور قلب جو ہے آغاز کہاں سے ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، حضور کی محبت. اور جو سنت ہے، سنت جو ہے یہ آپ کی کربلا. آپ اس میدان میں اس انداز سے زندگی گزارو جیسے یہ زندگی تسلیم و رضا کے لیے ہے. پھر اس ذکر سے شاید آپ کو حضور قلب مل جائے. اب کیونکہ حضور قلب جو ہے ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، ڈسٹریبیوٹ کرنے والا کوئی شعبہ ہوتا ہے، وہ ہوتے ہیں جن کا حضور قلب تسلیم ہو گیا. حضور قلب کا مطلب تسلیم و رضا کے ساتھ. اب یہ ہے اللہ تعالیٰ کے کام ہے کسی ایک کیفیت میں گم کر دینا، اس حد تک گم ہو جانا کہ ہم اس کے خیال میں خدا جانے کہاں سے کہاں چلے گئے. یہ حضور قلب تھا. تو حضور قلب اصل میں ہے حضور حق ہی ہے. تو آپ کے قلب جو ہے نا یہ حضور حق کو ہر وقت جو ہے وہ ہے کسے در سینہ می کو اندر سے کوئی آواز ہے کہ میں ہوں. یہ جو میں ہے نا اپنے اندر ایک نیا میں دریافت کرنا حضور قلب، کہ آپ کے اندر کوئی نیا شعبہ آ جائے، نئی لائٹ آ جائے، نئی روشنی آ جائے، کوئی نیا پن پیدا ہو جائے اندر. یہ حضور قلب ہے آپ ہی کے اندر. تو یہ آسان بھی بڑا ہے کہ آپ ذرا سوچو اس کو کہ جو کچھ آپ کر رہے ہو زندگی کے ساتھ وہ تو پھر آپ کے اپنے پسند نہیں ہے، اور پھر آپ کو اپنی عقل پہ ناز ہے. بنا لو، کہتے بند تو گئی ہے، پھر مبارک ہو. یہ تھوڑا سا نقصہ ہے. صرف یہ نہیں کہ آپ بھی کہہ رہے ہو، ہر ایک نے یہی کہا. تو بادشاہ بننے کے بعد کیا تکلیف ہے، اب تو تم بادشاہ ہو. کہتے نہیں ابھی ٹارگٹ نہیں ہے، عجیب ہوا. ٹارگٹ عجیب تو وہ ہوگا جب اوپر سے آ جائے گا پروانہ آخری. کہتے ٹارگٹ ہم اچیو کرتے چلا. کوئی بندہ ایسا نہیں جو یہ کہے کہ میں یہی میرا ٹارگٹ ہے، یہی میری منزل ہے، یہی میرا حاصل ہے اور یہی میرا انجام ہے، یہاں ہی ہم راضی ہیں. ہر آدمی سے پوچھو نا تیری رضامندی کا کون سا سٹیپ ہے، کہتے 2 قدم آگے 2-4 چیزیں اور دے تو میں راضی ہو جاؤں گا.
یا دو چار نامناسب چیزیں میری زندگی سے نکال دو پھر میں راضی ہوں. کیا راضی ہو جائے گا؟ دو چار دشمن نکال دو میرے اندر سے، دو چار بیماریاں نکال دو تو پھر میں راضی ہو جاؤں گا. اور ایک دو چیزیں اور میں نے مانگنی ہیں وہ آپ دے دو، کچھ ادھر سے دے دو کچھ ادھر سے دے دو، بس پھر آسانی سے بات ہو جائے گا. باقی تو میں راضی رہوں، میں بالکل تسلیم رضا اپنے لیے اتنی، میں لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں. باقی تو یہ ساری جو ہے نا یہ بے ایمانی کی کہانی ہے. یہ مل جائے وہ مل جائے، اور جب آپ یہاں پر ہو تو پھر یہ جب پہلے یہاں پر نہیں تھے تب کہتے تھے یہاں پہنچ جاؤ، وہاں پہ یہ کہتے ہیں میں ایک دو اور چیزیں. ہر آدمی جتنے بھی ہیں کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں اپنی موجود میں. جتنی زیادہ ایڈیشن کی تمنا ہوگی اتنا ہی حضور قلب کم ہوگا. اب آپ خود اپنی لائف میں دیکھ لو، جو کچھ آپ کے پاس موجود ہے اس میں کتنا اضافہ چاہیے. جس کا جتنا اضافہ ہے اتنا حضور قلب مائنس کر دو. جو یہ کہے کہ ایز اٹ از میں راضی ہوں تو حضور قلب مل گیا، اور اس میں کمی نہ ہو بیشی نہ ہو. یہ ایک مقام جب آ جائے کہ نہ اس میں سے کچھ نکالنا پڑے نہ اس میں کچھ ڈالنا پڑے تو یہ حضور قلب کی کہانی ہے. کم لوگوں کو ملتا ہے، مل جائے تو مل جائے. اسے قلب مطمئنہ ہی کہیں گے. تو اسے وہ ایسا پیسفل پیدائشی طور سے پیس ود ان اینڈ پیس ود آؤٹ. کیا اسے گالی دے دی اس نے، کہتے یہ آپ کا کام ہے، آپ کا یہ آپ کا عمل ہے، میرا تو عمل ہی نہیں ہے. کسی کی گالی سے کسی کی توہین نہیں ہوتی، کسی آدمی کی کسی اور کے عمل سے کیا توہین ہوگی. آپ ایسے بدلے زندگی کے گزار دو تو یہ ہے حضور قلب. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی عطا ہے. بڑے بڑے طاقت والے مضمون ہیں یہ. چھوٹا آدمی حضور قلب نہیں کر سکتے، پریشان ہے. دریا چھوٹی لہریں ہوں چاں 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 کرتی، چھوٹی چڑیاں چاں چاں کرتی رہیں گی. کبھی کبھی شیر کو موقع ہو تو بندہ آئے گا. حضور قلب جو ہے نا یہ اپنے آپ کو دریافت کرنے کے بعد ملتا ہے، اپنی خواہشات کو ریڈیوس کرنے کے بعد ملتا ہے، لوڈ شیڈنگ کے بعد ملتا ہے، اور کسی بڑے نظام میں داخل ہونے کے بعد ملتا ہے، بڑے آئیڈیل کے ساتھ ملتا ہے، کسی بلند مقصد میں آیا ہو ہونے سے ملتا ہے، اور تسلیم و رضا سے ملتا ہے، سجدے سے ملتا ہے، اللہ کے زیادہ ذکر سے ملتا ہے. بار بار بدلے میں ذکر کرو، بار بار ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو حضور قلب. حتیٰ کہ ایسا ذکر کرو کہ ذاکر کے قریب جو ہے نا مذکور ہو، یا مذکور کے قریب ذاکر پہنچ جائے، یا ذکر ذاکر اور مذکور قریب قریب رہنے لگ جائیں. یہ ذکر ہے، یہ ذاکر ہے، اور ساتھ ہی کہیں مذکور ہے. کہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ میرے پاس ہی ہے. خلقت کو جاندی گول ہے، ہر دم فرید دے کول ہے. جس کو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں وہ فرید کے پاس ہے ہر وقت. یہ ہے اس کا حضور قلب کا مقام کہ دور کی تلاش جو ہے وہ پاس سے پیدا ہو جائے. جس طرح چاند چھان جو ہے آنکھ کے دل میں ہے، سارا عالم کہاں پر ہے؟ آسمان فقط آپ کے آنکھ کے دل میں ہے. یہ ہے حضور قلب. اس کی پہچان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچان جو ہے آپ کے دل کی شعبے کی بات ہے. تو یہ پہچاننے کا ذریعہ تو دیکھو کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا آپ کو عطا کیا. اپنی پہچان جو ہے یہ تمہارے دل کے ذریعے رکھی اور تمہیں وہ دل دے دیا. اور یہ دل اگر ان ٹیون ہے جائے اللہ کے ساتھ تو یہ حضور قلب ہے. پتا ہوتا، اور اگر غور کرتے جائیں تو پھر یہ سارا فارمولہ بن سکتا ہے. بولو، آپ بولو. واقعہ جب ہو جائے تو اس کے بعد تو اس کی وضاحت سمجھ آ گئی. اس کے لیے نوکری کے لیے اپلائی کیا ہے، ہاں نوکری کے لیے اپلائی کیا ہے، اس کے لیے خواہش ہے، اس کے لیے دعا کرنا. جب تک ہو نہ جائے تب تک تو خواہش کر سکتے ہیں. یہ جو ہے نا اس کے ساتھ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ضروریات کا شعبہ، مجبوری شعبہ، فرائض کا شعبہ. اب وہ فرائض کا شعبہ ہی تو فقیری کے راستے میں رکاوٹ ہے نا. اب یہ بھی ہے رکاوٹ کو آپ برداشت کرو. اپلائی کیا ہوا ہے، سروس کے لیے کیا ہوا ہے، کوشش کر رہا ہے، اور واقعات کی تلاش کر رہا ہے، مکان بنانا چاہتا ہے، اینٹوں کے لیے بٹھے پہ گیا ہے، بٹھے والے سے کوئی بارگین کر رہا ہے ذرا رعایت کر دو. یہ اس کی مجبوریاں ہیں. لیکن جو اس مقام سے آگے نکل گیا ان کا علم ہم بتا رہے ہیں کہ ہم جو زنجیریں توڑ چکے
کو اس نگری سے منہ موڑ چکے اور مطلب ہم دنیا سے رشتہ توڑ گئے. یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایسے الگ ہو جاتے ہیں، ان کے لیے کوئی حاصل نہیں ہے. وہ اللہ کے نوکر ہوتے ہیں، اللہ کی نوکری کرتے ہیں. کچھ لوگ، ہم ان کی بات کر رہے ہیں. اور اپنی زندگی جو ہے، ہم نوکری بھی کریں گے، تنخواہ بھی لیں گے، دفتر بھی جائیں گے، واقعات بھی کریں گے. آپ اس کے اندر دیکھو، کبھی موقع مل جائے، خیال آ جائے، تو پھر آپ یہ نہ ہو کہ مایوسیوں کے صحرا میں چلے جاؤ، بلکہ یہ ہے کہ پھر توکل کی سرزمین میں نکل جاؤ. کبھی گھبرا جاؤ زندگی سے، تو آپ ایسا واقعہ ہو سکتا ہے خدا نہ خاصا کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ حاصل کرنا تھا تو یہ تو حاصل کیا تھا. جن کے لیے ہم نے کام کیا انہوں نے ہمارے ساتھ دیا. مطلب آپ بڑا زور لگا رہے ہو کہ یہ پیسے اکٹھے کرو، وہ پیسے اکٹھے کرو، اور آپ کے بچوں کے پاس مطلب اتفاق سے زیادہ ہی پیسے آ جاتے ہیں. تم کیا مطلب پیسے پوچھ لگا، وہی تو ہم نے مطلب بائیں ہاتھ سے کما لیے، جائز نہ جائز. تو پھر یہ واقعہ اور ہو جاتا ہے. اس لیے آپ کوشش کرو، تو منع نہیں کر رہا ہوں میں، اس کا یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ساری درویش بن جاؤ، فقیر بن جاؤ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا علم ہونا چاہیے کہ یہ زندگی دنیاوی ضرورتوں کی وجہ سے، جائز ضرورتوں کی وجہ سے، جائز فرائض کی ضرورت کی وجہ سے اس دنیا کے اندر تکلیف و حوادث رہیں گے. لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں چل پڑے، وہ ان کی تکلیف اور حادثہ کو نہیں ہوتا، وہ آپ ہی حادثہ ہوتے ہیں. ان کی کہانی اور ہے. آپ ایسے میں ان کو کوئی تکلیف کو نہیں ہوتی ہے، بب و مکمل. میں نے کہا کہ ان کی زندگی بس اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو چکی ہوتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں، ان کو حضور قلب ملتا ہے. آپ کے اندر درجہ بدرجہ حضور قلب ہوگا کہ آپ بے ایمانی نہ کرو، تھوڑا تھوڑا جھوٹ بولو، تھوڑا تھوڑا مطلب زیادہ نہ بولو، تھوڑی تھوڑی ملاوٹ کرو، زیادہ نہ ملاوٹ کرو. آپ کسی کو تکلیف زیادہ نہ دو. مطلب تھوڑے تھوڑے واقعات، تھوڑا تھوڑا حضور قلب آپ کو ملتا جائے گا. چلو ایک کھڑکی کھل جائے گی حضور قلب کے لیے، نہ مکمل صحیح، سورج نہ صحیح، کوئی کرن کا کوئی عکس ہی پڑ جائے گا. اس لیے آپ حضور قلب والوں کا ذکر ہی کرتے جاؤ، کچھ آپ کو اطمینان طمانینت ہو جائے گی. حضور قلب کا مکمل میسر آنا یہ مکمل تسلیم کے والوں کی بات ہے، سب لوگوں کی بات نہیں ہے. سب لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ آپ فرض سمجھ کے نماز پڑھتے جاؤ. حضور قلب عطا کر دے تو آ جائے، ورنہ آپ فرض پورا کرو کہ ہم پھر آ گئے نماز پڑھنے کے لیے، دوسری نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، پانچویں پڑھنے کے لیے آ گئے. اب حضور قلب کا ہمیں نہیں پتہ، ہم تو حاضر ہی ہو گئے. کبھی کبھی مطلب وہ عطا کر دے ایک آدھ سیدھا حضور قلب کے ساتھ ہی ہو جائے گا. اس لیے ہم اس بات بتا رہے ہیں ان کو. فرائض سے ہم نہیں بتا رہے آپ کو بھاگنا، فرائض اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، آپ کرتے جاؤ. حضور قلب کا علم ہونا چاہیے. بعض اوقات مایوسی اور تکلیف بھی حضور قلب جیسی کیفیت پیدا کرتی ہے. میں صرف وہ فرق بتا رہا ہوں کہ یا سنو کہ مایوسی کو حضور قلب آپ کہہ لیتے ہیں، بندہ مکمل مایوس ہو گیا. اور مایوسی کی حضور قلب بھی بڑی ہوتی ہے. نام بٹ از دس لائک ایبسرڈ، لائک کیا ہے یہ؟ ایبسرڈ ہے. یہ کیا ہے؟ آیا انسان چل مر کے یہ زندگی ہے. وہ رشتے ہیں آپ کے بڑے ہیں، ماں باپ ہے، ایبسرڈ. ماں باپ کیا ہوتے ہیں؟ کوئی سارے مطلب کے اپنے مطلب کے لوگ ہوتے ہیں. اور وہ اولاد کیا سب بھی ایبسرڈ. وہ کیا ہوتی ہے؟ اپنا کام کرتے ہیں، ہمارا سکھا بات ہے. ان کے لیے ہم پیسے کما کے مر جاتے ہیں، پھر وہ کھا پی کے پار ہو جاتے ہیں. یہ سارا واقعہ کیا ہے؟ ہم تو ان کی نوکری لگے ہوئے ہیں. ماں باپ کے پہلے نوکری کیا ہے، اب اولاد کی نوکری کرتے جا رہے ہیں. میری بیوی کہتے ہیں اس کی نوکری کرتے جا رہے ہیں. آیا گیا مہمان کے لیے ہم مطلب کھانا پینا تیار کرو جائے، یعنی کہ آپ تو نوکر کرتے جا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ دنیا دار جو حضور قلب سے معروم ہے. جو حضور قلب ہے وہ ساری باتوں کو قدر کرے گا کہ ماں باپ کی خدمت کا موقع ملا، اولاد کی خدمت کا موقع ملا، مہمانوں کی خدمت کا موقع ملا، اس کا خدمت کا موقع ملا. اس کے لیے حضور قلب ہی حضور قلب. اس لیے مایوس آدمی کی مایوسی کو حضور قلب نہ مان لینا. جس طرح بیمار آدمی جب سارے عنوانات کو صحت کے حوالے سے مانتا ہے، غریب آدمی ہر عنوان کو کہتے ہیں یہ امیر آدمی کوئی انسان ہے، مجھے پتہ ہے کہ وہ غریب ہے، لہذا کوشش کرتے کرتے بھی غریبی دور نہیں ہوئی ہے، وہ ہر امیر آدمی کو برا سمجھے. یہ حضور قلب جانا یہ اس کی مہربانی ہے. اور بے شمار مشائخ کو بھی نہیں ملتا، بے شمار اولیاء کرام بظاہر ہے ان کو بھی بدلے میں نہیں ملتا. آدھے لوگ تو اضطراب میں پالے جاتے ہیں. تو یہ حضور قلب والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، بہت کم ایسی روحیں ہوتی ہیں جنہیں حضور قلب کے ساتھ پرورش کی جاتی ہے.
ورنہ اضطراب کے ساتھ ہوتی ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں، بستی بستی سیلانی سیلانی چلتے جا رہے ہیں۔ بہرحال جس کی مہربانی ہے، جس کو چاہے وہ عطا کر دے۔ یہ قلوب کی کیفیت ہوتی ہے صاحب، پیدائشی طور پر ہوتے ہیں ایسے، کچھ دل ہوتے ہیں ایسے جو جھگڑالو ہوتے ہیں، کچھ مطمئن ہوتے ہیں، کچھ دنیا کی محبت کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ دنیا سے الگ رہنے والے ہوتے ہیں۔ حضور قلب ان کی داستان ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اس کام کے لیے۔ ہاں بولو، گھر سے بولو، آپ بولو بولو، آگے پتہ بتا دی بولو۔ ہاں جی، آپ خوشی میں بولیں، بولا کرو۔ خدائی صاحب بولو، کوئی بات بولو۔ ہاں جی ڈاکٹر صاحب نکالو بات۔ جی آپ نے فرمایا کہ مطمئن لوگ ہوتے ہیں، ابھی کیسے معلوم ہوگا کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جو مطمئن؟ ہم اس کے جو اعلیٰ جو اصلی معیار ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو زندگی ہمارے پاس ہے موجود، اس میں اضافہ اور تخفیف کی جتنی تمنا کم ہوگی اتنے آپ مطمئن ہوں۔ اس میں زیادہ یہ چیز شامل کر لو، اس میں یہ چیز نکال دو، تمناؤں کے حوالے سے پازیٹیو تمنا ہے، یہ شامل کرنا ہے کہ 2-4 پروموشنیں ہو جائیں ہماری، یہ تمنا شامل ہونے والی ہے۔ نکلنے والے یہ درد کی داستان ہے، یہ نکل ہی جائے تو اچھا ہے، یہ کانٹا آنکھوں میں خار ہے پھٹکتا ہوا، یہ نکل ہی جائے۔ تو یہ جو نکالنے کی خواہش ہے اور اس زندگی میں ڈالنے کی خواہش ہے، جتنی کم ہوگی اتنے آپ اطمینان والے ہو۔ اطمینان والے یا حضور قلب والے لوگ وہی ہوتے ہیں جو زندگی کو ایز سچ تسلیم کرتے ہیں، امینڈمنٹ کی زیادہ خواہش نہیں رکھتے، یا ڈیمانڈ زیادہ نہیں کرتے، کمپلینٹ زیادہ نہیں کرتے، امپروومنٹ کی زیادہ تمنا نہیں کرتے۔ امپروومنٹ ہوتی جاتی ہے ساتھ ساتھ، کیونکہ آپ کو ایک فیلسی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ آج کے ذہن سے امپروو کرتے ہیں اپنی لائف کو، اور امپرووڈ لائف جو ہے ٹمارو کے کام آنی ہے، ٹمارو کا ذہن آپ کا ہے نہیں، اس لیے آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہاں آج کا ذہن ہے، آج کے ذہن کو آپ نے یا تو ماضی میں لگایا ہوا ہے، وہ واقعہ ہوا تھا، پتہ ہے آپ کو کیا واقعہ ہوا تھا، اب آج کا ذہن نفی ہو گیا کہ پرانا واقعہ آپ آج کے ذہن سے کل کا اثر بیان کر رہے ہو، یا آج کے ذہن کے ساتھ اب کل کی بدلے میں ضروریات کو بیان کرتے جا رہے ہو۔ آج کا ذہن تو زیرو ہو گیا، کل جب آئے گا اس وقت دیکھا جائے گا۔ آج کے ذہن کو آج کے دن کے ساتھ لگاؤ۔ آدھے سے زیادہ لوگ پریشان ہیں کہ ماضی کی اصلاح کر رہے ہیں، آدھے سے زیادہ لوگ پریشان ہیں کہ مستقبل کے لیے کچھ محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔ تو حال بدحال ہے، اس لیے کہ ماضی کی اصلاح چاہتا ہے، کہ مستقبل کا خیال کرتا ہے، کہ آج کا خیال کرتا ہے، کہ ادھر جاتا ہوں مطلب وہ کا واقعہ ہوا تھا، میموری، ریکولیکشن، ریمنسنس، سارے واقعات مطلب کرتا جا رہا ہے، اور ادھر مطلب غور و فکر کرتا جا رہا ہے کہ ایسا واقعہ ہو جائے گا، خواب، خیال، امیدیں اور پروگرام، ترقیاں، لمبے منصوبے، مختصر زندگی، کھیل ختم۔ تو آج کا ذہن جو ہے نا پریشان کر دیا، یہ لوگ جو ہے نا اطمینان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آج جو اس کا ثبوت ہے، جن کا ذہن ماضی میں یا مستقبل میں کھو گیا، وہ حال سے محروم ہو گیا۔ جو لوگ اب ماضی کی پروڈکٹ ہیں، ہم ماضی جہاں سے آیا اب آج آ گیا، سونپ دو تاریخ کو گزرا ہوا ہر حادثہ، ہے تجھے درپیش اب جو مرحلہ محسوس کر،
اب کے مرحلے کو آج محسوس کرو نا. تو تم تاریخ کا پڑھنے لگے 1985 میں کیا ہوا واقعہ, کمال کا واقعہ تھا. یہ 76 میں واقعہ ہوا ایک دفعہ, یہ ساری گنتی کرتا جا رہا ہے. تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا, وہ لوگ کبھی اطمینان قلب نہیں ہے حاصل کر سکتے جو صرف پاسٹ بولتے ہیں. پاسٹ صرف علم ہے اور بعد کا بیان میں غلط آتے. تو آج کے دل کو, آج کے ذہن کو ماضی کی فیلنگز میں تم نے گم کر دیا, تو یہاں سے آج کے ذہن ختم, یا آج کے ذہن ڈسٹرب کر دیا, پیسے جمع کر مشکل وقت کے لیے کام آئیں گے. آپ پہلے جمع کرو, پھر مشکل وقت کا انتظار کرو, خیر سے آئے گا, ضرور آئے گا. اس نے تو آنا ہی ہے, تو جمع کر کے بیٹھے, کہتے بڑی دیر سے جمع کر کے بیٹھا ہوں, آیا نہیں ابھی تک. آئے گا, ضرور آئے گا. ہاں, تو وہ مشکل وقت ضرور آ جاتا ہے. اس لیے آج کے دن کو آج کے دماغ کے ساتھ اطمینان کے ساتھ گزار لو. دن کتنا ہے؟ لمحہ. یہ مومنٹ اگلا مومنٹ ٹمارو ہے اور پچھلا مومنٹ یسٹرڈے. تو یہ لمحہ ہی آپ کی زندگی ہے جو آج لمحہ ہے. بس اس وقت موجود منظر کا مرہون نظر ہو جاؤ. یہ موجود منظر جائے, بس یہی ہے, یہی زندگی ہے. جب آپ جاؤ ٹریفک میں جاؤ, دیکھو یہ منظر ہے, یہ منظر پھر نظر نہیں آئے گا. اب بھی اس نے ماضی ہو جانا ہے منٹ میں. یہ جو منظر ہے اس میں جھگڑے کو کرتے ہو, یہ تو ابھی مرنے والا ہے. نہیں بیگانگی اچھی رفیق راہ منزل سے. یہاں رفیق راہ منزل کو نظارہ ہے, کیوں سمجھے اس بات کو؟ نہیں بیگانگی اچھی رفیق راہ منزل سے, کیا ارجا ہے شرر, ہم بھی تو آخر مٹنے والے ہیں. نظارے مرنے والے ہیں, تو غور کر کے دیکھتے چلا جا, نظارہ ختم ہو جائے گا. جس کے ساتھ الجھ رہے ہو یہ نہیں رہے گا, جس طرح پرانے وقت جاؤ نہیں رہے. اس لیے اس کو دیکھتا جاؤ, یہ سارا خود بخود اس میں ختم ہو جانا ہے, اور دیکھنے والے بھی ختم ہو جائے گا. بات کیا ہے, یہ تمہارے وہم ختم ہو جائیں گے, تمہارے گمان ختم ہو جائیں گے, اور تاکہ تمہارے غم بھی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دادا لگا, اور پھر تم غم پر رو گے کہ میرا غم مک گیا. کہتے وہ غم چلا گیا کہ یہ کیا ہوا. عجیب و غریب واقعہ یہ ہے کہ انسان کے ساتھ عجیب بات ہوتی ہے. مجھ کو مجھ سے جدا کیا تو نے, میرا بن کر یہ کیا کیا تو, میرے آنسو بھی مجھ سے چھین لیے, کس قدر غم عطا کیا تو نے. تو بعض اوقات وہ آنسو بھی نہیں رہتے, وہ منظر نہیں رہتا, اور پھر کچھ بھی نہیں رہتا. اور پھر اس بات پہ رو گے کہ رونا نہیں آتا. آپ آج میرے یہ موجود منظر کو دیکھتے جاؤ اور موجود نگاہوں کو استعمال میں کرو. کل جو ہے وہ انک نمبر کا پتہ نہیں کون سی نمبر لگ جائے, کیا پتہ نہیں وہ نظارہ ہو یا نہ ہو. یہ نہیں کہ آپ کہ ٹھہر جا نظارے کو, یار رک جا میں ابھی گھر سے انک لاتا ہوں, چشمے بصیرت کے اندر سرما ڈال کے لاؤں گا. کہاں چشمے بصیرت اور کہاں سرما ڈال کے, وہ نہیں لگے گا. یہی کچھ ہے جو کچھ ہے, دیکھ لو یہ منظر. وہ بیڑی رپور اور چندن کی کڑیاں, پھر وہ کبھی نہیں آتا, وہ واقعہ کبھی دوبارہ نہیں آتا. تو اس لیے اس واقعہ کو اس نگاہ کے ساتھ اسی لمحے میں دیکھو. جو نہیں دیکھتے نا, ماضی میں رہتے ہیں یا مستقبل میں رہتے ہیں, کہ اچھے دن کہتا ہے, اچھے دن کیا بات ہونے کی, اچھے دن تو گزر گئے ہمارے. دوسرے دن دعا اچھے دن کی بات کر, کہتے اچھے دن ابھی ہے ہی کہاں ہے, ہم تو برے دن میں جا رہے ہیں. کہتے ہیں زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں. کہتے ہیں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے, کوئی بات نہیں, یہاں تو ڈاؤن ہی ڈاؤن ہے. یہ ہے اداس لوگوں کی کہانی, جو اطمینان سے معلوم ہے کہ وہ ذرا کوئی غم آ جائے تو سناتے زندگی, یہ زندگی ہے, کل شام سے سر میں درد ہے, پاؤں میں موچ آیا پڑا ہے. وہ ساری زندگی کے احسانات بھول گئے, ایک غم کے ساتھ ساری زندگی گلا شروع کر دیا. اور کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے, کہ تکلیفیں تو اپنی جگہ پر ہیں, لیکن دیکھو یہ بڑا عجیب سا واقعہ ہے کہ آج ہوا کیسی چل رہی ہے, موسم کیسا اچھا ہے. بس ایک نے خوشی کی چیز مل گئی تو خوش ہو گئے, اور دوسرے کو ایک غم کا موقع مل گیا تو ساری زندگی غمگین کر دی. یہ ایٹیٹیوڈ ہے انسانوں کے. اس لیے اطمینان کرنے والوں کو اطمینان کے لیے بڑے انداز مل جاتے ہیں. خوش رہنے کے لیے زندگی میں بڑا موقع ہے, خوش رہنے کے لیے. غمگین ہونے کے لیے یہ زندگی بہت کافی ہے آپ کے لیے. غمگین ہونے کے لیے بڑا غم ہے زندگی میں, اور بڑے خوشیاں ہیں زندگی میں. بڑا گلہ کر سکتے ہو, بڑی تسلیم کر سکتے ہو, بس جیسے تم چاہو کر, جو چاہتے آپ کر لیں.
گلے کے لیے زندگی میں بے شمار شعبے ہیں. کوئی زندگی تو نہیں ہے ہماری, کوئی زندگی آپ اندازہ لگا لو کہ ضروریات زندگی بھی پوری نہیں ہوتی. اندازہ لگاؤ کہ کیا انسان ہے آج کل کا. کوئی انسان ہے. ہم یہاں کے رہنے والے ہیں, کیا ہے نہ بجلی کا نظام درست ہے, نہ کھانے کا, نہ پینے کا, نہ ٹیلی فون کا, صحتوں کی باقیات کوئی. ہماری زندگی ہے چھوڑو یہ پاکستان کو رہنے والا ملک ہے, یہاں سے جانا ہی بہتر ہے. اور اگر آپ کچھ سمجھنا چاہو تو یہ کنٹری جو ہے, جس کنٹری میں ہم رہتے ہیں, اس سے بہتر کیا ملک ہو سکتا ہے. اور قدرت کا فیصلہ یہی تھا کہ ہم یہاں پیدا ہوں اور یہ ہمارا ملک ہو, تو اب اس کے فیصلے کو تم کس دماغ سے چیلنج کر رہے ہو. اس لیے خوش رہنے والے کے لیے خوشی کے بڑے موقع, غمگین ہونا چاہو تو بڑے موقع, زندگی کو کامیڈی بنا لو تو بڑے موقع, ٹریجڈی بنا لو تو بے شمار موقع. کہتے یہ ہیں کہ جو لوگ بہت ہی زندگی کو ٹریجڈی بناتے ہیں نا, اب وہ پھر گلے سے باہر نہیں. ٹریجڈی کو نہیں ہے, صرف یہاں سارے واقعات اللہ کے حکم سے ہیں. ذرا آپ اللہ کی تسلیم کر لو, کہ حکم مان لو, تو زندگی میں کوئی ٹریجڈی نہیں ہے. کہتے یہ وہ پین آپ نے توڑ دیا, کہتے ہم نے نہیں توڑا, ابا جان نے توڑا. اچھا اچھا ابا جان, خیر کوئی بات نہیں, خود ہی لے کے دیتے ہیں, خود ہی توڑ دیتے ہیں. اچھا ابا جان نے توڑا, کہتے وہ نقصان ہے وہ کیسے ہو گیا. اللہ نے کیا ہے, نقصان کس بات کو, اسی نے مال دیا تھا, اسی نے واپس لے لیا. تو وہ پھر دیتا رہتا ہے ہمارے ساتھ, اس کے بعد کیا ہوتے رہتے ہیں. کہتے پھر کیا گلا, اب اللہ نے کیا تو پھر کیا گلا. تو اگر یہ مان لو کہ زندگی میں آپ کے ساتھ ہونے والا سب واقعہ اللہ کی طرف سے ہے, تو گلا کس بات ہے. میں پہلے آپ کو بتایا کہ اللہ کا گلا بندوں کے سامنے کرتے ہو, تم کیا کرتے ہو. تو بندوں کا گلا اللہ کے سامنے کرتے ہو, تم کیا کہتے ہو. خالق کا گلا مخلوق کے سامنے کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو. مخلوق کا گلا خالق کے سامنے کر رہا ہے, مخلوق بنائی اس نے ہے, تو گلا کس کے سامنے کر رہا ہے. یعنی کہ آرٹسٹ کے سامنے گلا کر رہا ہے اس کی تصویر کا, کہ یہ کوئی تصویر ہے جو تو نے بنائی ہے, میرے ساتھ جھگڑتی رہتی ہے. یہ وہ خالق راضی ہو جائے گا اس بات سے, تم اس کو مخلوق کا گلا پہنچاتے رہتے ہو. تو پھر مخلوق کے سامنے خالق گلا کرتے ہو کہ وہ خالق ہے, دیکھو نکال دیا ہمارے ساتھ. کل پھر بدلے میں حالات خراب تھے, طبیعت بالکل ناساز کی, واقعات ادھر سے ادھر ہوئے پڑے تھے. تو یہ بندوں کے ساتھ پیسہ کو نہیں ملتا آج کل, حالات یہ ہیں. وہ ایک بچہ ادھر چلا گیا, دوسرے بچہ کدھر چلا گیا, تیسرے بچے پتہ نہیں کدھر چلا گیا. ایسے گلا نہیں کرتے رہتے کہ داخلہ ہے, فلاں ہے, ٹمکان ہے, باہر جانا, پاکستان نوکری شوکری لینا دینا. گلا آپ کبھی سوچا کرو, بندوں کی گفتگو سنا کرو, یا تو گلا ہوتا ہے, یا پروگرام ہوتے ہیں, یا ماضی کی شکایت ہوتی ہے, یا مستقبل کے منصوبے ہوتے ہیں, یا پھر زندگی کے اوپر گلا ہی گلا ہوتا ہے. یہ کوئی زندگی ہے. تو خالق کا گلا مخلوق کے سامنے, مخلوق کا گلا خالق کے سامنے, بڑا پریشان دار پریشان. اطمینان والا کہتے صاحب ٹھیک کہ آپ کی بات جو ہے کہ چھوڑو, جو بات ہوگی دیکھا جائے گا, جو تھا اچھا تھا, جو ہے اچھا ہے, جو ہوگا اچھا ہی ہوگا. اب یہ ہے تسلیم و رضا والوں کی بات, اطمینان پیدا ہو جائے گا. آپ اطمینان پیدا کیا کرو, اتنی بات تو کر لو نا. ہاں بولو, بولتے جاؤ. کچھ واقعات ایسے آ جاتے ہیں جو وقتی طور پر وقتی طور پر پریشان یہ ہوتا ہے جو اصلاح ہو سکتی ہے واقعہ کی, اصلاح کرو, گلہ نہ کرو. اجازت دیتا ہوں. یہ کیا ہے, بجا کے یہ کس نے رکھا, یہ کیا ہے, یہ کیا پینا پی لو, ادھر گلہ پھر بھی نہیں. جو کر سکتے وہ کر لو, جو نہیں کر سکو وہ تسلیم کر لو. اتنی بات تو مان لو. جو کر سکتے وہ بھی گلہ نہ کرنا, جو واقعہ اصلاح کرتے کر لو, جو نہیں کر سکتے وہ تو مان لو. بس پھر آپ کو پتہ چل جائے گا جو کر سکتے وہ بھی تم نہیں کر سکتے. کر بھی کوئی سکتے جو طاقت دے, وہ طاقت نہ جائے کر نہیں سکتے. تو نظر تو تمہاری ہے, نظارہ اس نے خود بھیجنا ہے, کون سا آئے گا. گلہ کرنے والوں کو ہمیشہ ہی تلخ نظارے ملتے ہیں, اور تسلیم کرنے والوں کو, ماننے والوں کو ہمیشہ ہی خوبصورت نظارے ملتے ہیں. نظارہ آدمی وہ کارڈ ہی دوسرا چلا دینا ہے, تمہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. وہاں گیا, راستے میں بڑی بھیڑ تھی, ٹریفک جام ہوا پڑا تھا, پتا ہے ٹریفک جام, وہ دھواں گاڑی اپنے جام, دوسرے کو بھی کوئی راستہ ملا. کہتے ہیں ٹریفک کی دقت کے باوجود میں آ گیا. وہ آنے پہ زور دے رہا ہے, اور یہ ٹریفک کی گنجائش کو پڑا رہتا لیکچر دے رہا ہے. ٹریفک ہے, جام ہے, یہ لاہور ہے, کوئی حالت ہے یہاں رہنے کی, کدھر سے کدھر واقعات ہوئے پڑے ہیں. رکشا بس کے ساتھ ٹکرا رہا ہے, بس رکشا میں چڑھ جھگڑا.
دوسرے کہتے ہیں ہاں حالات ایسے ہی ہیں، ہاں پہنچ چکے ہیں، اب پہنچ جانے کے ہوئے دیکھو آپ کے کہاں پہنچ گئے. یا تو پھر زندگی کی اتنی تلخیاں بیان کرو کہ تم وہاں نہ پہنچو مزار شریف پر، پھر تم نے وہاں ہی پہنچ جانا ہے، ون فائن مار دیں گے تم وہاں پہنچے پڑے ہو گئے. یہاں کیسے ہے اتنی محتاط آدمی؟ کہتے یہی رات تو سمجھ نہیں آتا، اتنا محتاط آدمی، پائی پائی کا حساب کرنے والا، سانس سانس کا حساب کرنے والا، خیال خیال کا حساب کرنے والا، دن رات کا حساب کرنے والا، جغلق بے حساب وہاں پہنچا ہے. اور بڑی کمروں کو صفا رکھنے والا اور مٹی سے بچنے والا مٹی کے اندر چلا گیا ہے. چلو والی بات، توبہ والی بات ہے. ایک آدمی خدا نخواستہ ایسا واقعہ ہوا واقعہ ایکچوئل، وہ قبر کے لیے کھوج رہے تھے تو وہاں پر ولے پہ ایک آدمی کہتا ہے کہ وہاں قبرستان میں ہم نے دیکھا کہ اور سے نہیں ہوتا، کیا کیا کہتے ہیں؟ ہاں صحیح کہتے ہیں، پنجابی سے ہاں اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اچھے جاٹ کیوں اچھے اردو میں صحیح کہتے ہیں. چلو وہ دیکھا قبرستان میں کہتے میں نے اونٹ اٹھا کے مارنا چاہا. ایک بزرگ بیٹھے تھے چھوڑ اس میں رات روک لی، اسے کچھ نہیں کہتے. کیوں؟ یہ بڑا کام کرتا ہے. اگر یہ لوگ نہ ہو تو ایک ایک خبر میں 10 مردے کہاں تک ملتے رہتے ہیں. یہ بہت سارا بوجھ ہلکا کرتے ہیں زمین کا، انہیں جانے دو کیا بات ہے. یہ قبرستان کے اندر زمین دوست جانور سے یہ وہ کیڑے مکوڑے اس لیے رہتے ہیں کہ زمین کے اندر بہت تفن شفن نہ پیدا ہو. آپ یہ اوقات اور اپنا انجام جاتے تھے سارے والے. ایک جب قبر کھودتے ہیں، کبھی آپ قبرستان میں جا کے دیکھو نا، قبر کھودتے کہ تو ہو یہاں تو بدلے پہ چلی اینٹیں لگا دو. وہ کیا تھا بہت پرانی ہڈیاں خیر ہے. میرا وقت ہے کہ پتہ نہیں کیا سے کیا حساب ہوا پڑا اندر زمینوں میں. بہت پرانی زمین ہے نا. جو نئی زمین ہوگی نا، آپ کبھی نگاہ ہو جائے کسی آدمی کو، نگاہ کا مانا وہ جو نظر جسے آپ تیسری نگاہ کہتے ہو، ایسے ہی کہتے رہتے ہو. اگر وہ نظر مل جائے نا تو پھر آپ انسان کو محسوس ہوگا کہ ہڈیوں کے ڈھانچوں کے ڈھیروں کے اوپر بیٹھا ہوا انسان ہے. جب ہم باتیں کرتے ہیں نیچے انسانوں کی ہڈیاں، ہر جگہ انسانوں کی ہڈیاں، اسکیلٹنز اینڈ اسکیلٹنز اینڈ اسکیلٹنز اینڈ اسکیلٹنز، دور دراز 100 بار تہذیبیں بنی ہیں اور 100 بار تہذیبیں ختم ہوئی ہیں. تہذیب پروان چڑھی ہے، انسان ہے نا، پروان جب چڑھتا ہے تو پھر وہ بٹن تباہی کے دبا دیتے ہیں خود ہی. اب بہت بڑے میں تباہ ہونے سے بچاتا ہے اپنے آپ کو. ایک آدمی بیمار ہو تو یہ 100 اسپتال بناتا ہے، اور اس کے ذرا انا کے خلاف ہو تو 4 ایٹم بم گراتا ہے. انسان ہے ایسی جو تحفے بناتا ہے، گولے بناتا ہے، ٹینک بناتا ہے، دوائیاں بناتا ہے، اور وہ اسپتال بناتا ہے، انسٹرومنٹ بناتا ہے، دوائیاں بناتا ہے کہ اب بندہ بیمار نہ ہونے پائے. تو بندے کے لیے بڑی احتیاط ہے. وہ ایمرجنسیاں لگائی ہوئی ہیں، بندے ہیں اوور ٹائم لگاتے ہیں، نرسیں ہیں، یہ وہ دکھی انسانیت کی خدمت کرنا اور تباہی کے لیے تو گولا بنانا، جیٹ بمبر فائٹر F-16 1929 پولیس کی جگہ لگاتا ہے. یہ انسان ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ ایسا بٹن دبا دیتا ہے کہ تہذیب سب ایسی ختم ہے. اب 3rd ورلڈ وار اگر ہو جاتی ہے پھر 4th ورلڈ وار ہوگی، کیونکہ نہ ورلڈ ہے نہ 4th ہے. اور یہ ایسا بدلے پہ چلا جا رہا ہے. آج 56,000 مطلب وہاں سے میزائل اڑا دیے، باقی کیا پڑا ہوا ہے؟ یہ الگ کہانی ہے. 26,000 میزائل وہاں سے اڑا دیے، پتہ نہیں پھر بھی کیا کچھ پڑا ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت کیا ہو جائے، انسان پر کس وقت بھوت سوار ہو جائے. یہ انسان کر رہا ہے. یہ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے کہ دونوں جماعتیں سائملٹینیسلی مطلب ماضی کے حوالے سے چلتی جا رہی ہیں اور عجیب و غریب کھیل ہو رہا ہے. اور آپ لوگ جب حیران پریشان بیٹھے ہو کہ یا تو مطلب بڈر جیت جاتا ہے یا یاد صاحب جیت جاتا ہے. کوئی نہ کوئی بزرگ جائے، آپ زندگی میں کشتی تھی، آپ یہ بہت کے بعد دیکھو کیا واقعہ ہوتا ہے. وہ والے وہ کہتے ہیں، وہ والے وہ کہتے ہیں، واقعات کچھ اور ہی کہتے ہیں. وہ تو جو کر گئے سو کر گئے. اب جو دیکھنے والے منظر ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہونے والا ہے. بند فائن بات سارے پڑ جائیں گے، بہت ختم ہو جائے گا. تو زندہ آدمی جو ہے وہ کسی اور کام میں لگ جاتا ہے، کچھ اور ہی واقعہ ہونے والا ہوتا ہے، کچھ اور کر جاتا ہے. اس طرح انسان جو ہے تہذیب میں ترقی کرنے کے بعد اپنے زوال کی داستان لکھتا ہے. اس زمین کے اندر آپ کو نگاہ پڑے تو واقعی یہاں ہڈیاں ہیں، کتنی تہذیبیں یہاں ختم ہو گئی، چلی گئی، کتنے دارا اور سکندر کھو گئے، مل گئے مٹی میں مٹی ہو گئے. یہ سارے آپ کے کہنے کی باتیں ہیں، دیکھنے کا منظر ہے. تاریخ ساری جب آپ پڑھتے ہو بھول جاتے ہو. تاریخ بڑے واقعہ تاریخ اگر رک جاؤ تاریخ. یہ لوگ کون لوگ؟ اکبر کون کدھر ہے؟
مر گیا بابر گیا. اب جو مر گیا ہے تو مر جانے کا عمل دینا زیادہ طاقتور ہوا نا. اکبر شکبر تو کوئی نہ ہوئی یہاں پر. ایون مطلب ماضی آپ کا تاریخ جو ہے دینی تاریخ واقعات تو گزرنا یہاں سے مطلب میں سب سے زیادہ طاقتور ہوا نا. اور جب آپ پڑھتے ہو تو آپ بھول جاتے ہو کہ یہ سارے گزر گئے, یہ بھی چلا گیا. کہتے وہ سقراط اس نے یہ کہا, کہتے کہنے سے چھوڑ گیا ہے کہاں, کہتے وہ مر گیا. کہا اس نے کیا پھر مقصد یہ کہ سارے کے سارے مر گئے. وہ ابن حضور کدھر ہیں, کہتے ابن حضور بھی اللہ کا پیارے ہو گئے. دادا جان پہلے چلے گئے, دادا چلے گئے, ابن حضور چلے گئے, پردادا چلے گئے, سارے واقعات چلے گئے, اور تو براجمان کا براجمان ہے کب تک. کہتے یہ سمجھ نہیں آتی. اور پھر بدلے میں اور کاموں میں لگا ہوا, پھر الجھنوں میں لگا ہوا, پھر آخری دم تک اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا اتنا جھلا انسان ہے کہ آخری دم تک جو ہے نا کام میں بدلے میں گھوم رہتا ہے, اسے سمجھ نہیں آتی. تل سائڈ ٹائم کی جب اسے کہا جاتا ہے کہ یہ وقت ختم. وہ بتاتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا جب اس کے پاس اسرائیل جائے گا نا تو اسرائیل کو وہ دکاندار جو کپڑا بیچنے والا ہے وہ اسرائیل کو گاہک سمجھے گا, اس لیے کہتے میں آگے ہوں. کہتے وہ تو کپڑا ہمیں معاف دے دو, کہتے ایک گاز اور معاف نہیں. کہاں سے معاف نہیں. وہ جو مستری ہے مطلب معاش کرنے والے سے مرا ہے ایک آدمی, اس نے کہتے آخری وقت ہے تو کلمہ پڑھ. وہ ہو گیا 1 فٹ 2 فٹ 3 فٹ 4 فٹ 1 فٹ 2 فٹ 3 فٹ 4 فٹ, کلمہ نہیں پڑھ سکتا, وہ فٹوں کے حساب سے چلتا جائے. آپ نے خیال میں کہتا ہے جو آدمی جس کے حال میں مرے گا اسی خیال میں اٹھے گا, اور جس خیال میں تم زندہ ہو اسی میں مرو گے. اب یہ راز ہے اگر آپ کو سمجھ آ جائے کہ جس خیال میں چل رہے ہو یہی تمہاری عاقبت ہے. اب یہ موت آ جائے تو اس خیال میں مرو گے اور اسی میں تم اٹھو گے. تو لہٰذا اپنے خیال کو, اپنے علم کو, اپنی بات کو سمجھو کہ تم کدھر جا رہے ہو. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غلط پائے جاؤ. اب یہاں سانس نکل جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل میں کوئی اور شبہ پایا جائے. اس لیے دل کو ابھی سے صفا کرو. کوئی اس پہ مہلت نہیں ہوتی, کل کو ٹھیک کر لیں گے, کل کمرے میں سفیدی کر لیں گے, کل کوئی آنا نہیں ہے نا, آج کا دن ہی ہے, آج کا واقعہ ہے. اس لیے دل کو آزاد کر دو خواہشات کے متوں سے. بس یہی کعبہ ہے, کعبہ ہے دل اسے کہتے ہیں. اسی کے اندر رہتا ہے وہ حضور قلب. بس یوں سمجھ لو کہ اس قلب کو حضور قلب ہے جس قلب میں حضور کی یاد ہے. مختصر سی کہانی ہے. اللہ خیر. ہاں بولو. ہاں یا بول بیٹھ صاحب, میرے صاحب کرنل صاحب ہو, چل جو صاحب ہو. ہاں ہاں بولو. ہاں چٹائی صاحب لاٹو خوشی مند بول رہے تھے, بولو بولو نا. اچھا یہ بات بھی جواب دیں گے. فی الحال یہ کچھ آپ نے پڑھا ہوا ہے تو اس لیے جو پڑھا ہوا ہے اس کو اب یاد رکھو. فی الحال آپ یہ بات سمجھو کہ ایسے ہی آیا جیسے آیا, بھیجنے والے نے ایسے ہی بھیجا. اس کا کام, اس کے کام کو تسلیم سے آپ ذرا تھوڑا سا سمجھو, پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ ایسا کیوں ہے. دونوں کا مادہ ایک ہے. قصہ کیا ہے, کیا رحمان سفیشینٹ نہیں ہے, رحیم کی ضرورت ہے, کیا ایک چیز کافی نہیں ہے, کیا اللہ کہہ دینے سے سارے کام نہیں ہو جاتے, یہ سارے واقعات جو ہے نا یہ کیا ہے, یہ تو اللہ کی شانیں ہیں نا, اس کے واقعات ہیں. بس ایسی ہے جیسے آیا. یہ صورت پہلے کیوں ہے, ترتیب نزولی کیوں نہیں آئی ہے, جس طرح سے نازل نہیں ہے ویسے کیوں نہیں آیا, یہ سارے واقعات ٹھیک ہے, جو کچھ ہے ٹھیک ہے, بس ایسے ہی ہے. آپ اس الجھن کے سوال بتایا کرو جس سے آپ کو الجھن ہو. علم کے اصول کی کوئی الجھن نہیں ہے کہ یہ لائبریری آپ کے ذہن کی لائبریری میں کتاب کہاں لگے گی, پہلے لگ جائے پیچھے لگ جائے, کیا فرق پڑتا ہے. عمل کے باب میں آپ دیکھو کہ کہاں فرق پڑ رہا ہے. تو علم کو علم کے باب میں نہیں رکھنا. آپ کو اس لیے علم بتایا جا رہا ہے کہ وہ علم جو آپ کے عمل میں داخل ہو جائے. تو خیال کی اصلاح ہو جائے تو پھر عمل کی اصلاح ہو جائے. اس لیے آپ اس علم کی تلاش یہ کرو کہ جو آپ کے عمل بنے, عمل بنے. اگر عمل کو ہی علم کہہ دیا جائے تو آپ دیکھو کہ کتنا علم ہے آپ کے پاس. جس علم کا عمل شاہد نہ ہو, کہتے ہیں کہ وہ علم جو ہے پر حجاب ہی ہو گیا.
اس کا عمل شاید ہونا چاہیے. کیا تسلیم و رضا کا پیغام اگر دیتے ہیں تو تسلیم و رضا کرنے کی ہمیں سمجھ آنی چاہیے. ٹھیک ہے, کم و بیش ہم لوگ کرتے ہیں اس بات کو. ہمیں مطلب بتایا جاتا ہے کہ یہ تسلیم و رضا طاقت کہی جاتی ہے, اسے نہ کرو, چھوڑنے بچاؤ, ختم بچاؤ, چلنے دو. وہ کچھ دیر تک بس ہو جاتی ہے کہ چلنے دینا ہی ٹھیک ہے. اس لیے اللہ کے باب میں ٹھیک ہے, ایسی ہے رحمان رحیم, ایسی ہے. وہ سوال کرو جس کا آپ کے ساتھ تعلق, آپ کے عمل کے ساتھ, آپ کی صحت کے ساتھ. کیونکہ آپ کو جو بھی علم ملے گا دوسری تفسیر میں دوسرا ہی ہوگا, پھر بحث شروع ہو جائے گی. ہاں جی, یہ خیالات اس اسٹیج پر رک بھی جاتے ہیں, انسان ہاں سوچنا چھوڑ دیتا ہاں ہے. جو انسان کا عمل ہے, سوچنے کا عمل, ہاں یہ کسی مقام پر آ کے رک بھی جاتا ہے کہ انسان سوچنا چھوڑ دیتا ہے. بالکل رک جاتے ہیں. آج جی کے باندھ دیے جب سوچ ختم ہو جاتی, سوچ نہیں چلتی آگے. بالکل ایسا وقت آ جاتا ہے کہ سوچ رک جاتی, ویکیوم آ جاتی. اس وقت جب آپ کسی ایک سوچ میں ختم ہو گیا, باقی سوچ تو ویسے ختم ہو گئی. یہ تو لاجیکل بات ہے نا کہ یہ خیال تھا, باقی خیال ختم ہو گیا. اور وہ خیال ہے کہ ہم نے جانا صبر پر, لہذا مکین ہونے کے سارے خیال آپ نے چھوڑ دیے, صبر پر جانا ہے. اب صبر پر جانے کے لیے آپ تیار ہیں. اب یہ خیال تو آپ کے ساتھ چلے گا نا. کچھ عرصے کے بعد آپ کو ایک بندہ ملتا ہے, کہتا ہے انگلی پکڑ لے میری. اب وہ سوچ بھی نہیں, آپ کی انگلیاں کی پکڑی ہوئی ہے, بس وہ جہاں وہ چلتے جائے آپ چلتے جاتے ہو. لہٰذا کوئی سوچنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. شہر کا خیال چھوڑا کہ صبر پہ جانا تھا, اب صبر کا بھی خیال چھوڑو کہ مسافرت میں آپ ساتھ جا رہے ہو کسی کے. لہٰذا سوچنے کا مقام ختم ہو جاتا ہے. سوچنے کا مقام فیصلے پہ ختم ہوتا ہے, اور فیصلے کے بعد سوچ کا مقام رہتا ہے. بس چل پڑا. شادی سے پہلے انسان سوچتا رہتا ہے کس قسم کی شادی ہونی چاہیے. شادی کے بعد تو شادی کے بارے سوچتے ہی مطلب مغلوب ہو جاتا ہے نا. ختم ہو گیا, اپنی شادی ہوگی, سوچ ختم ہوگی, بلکہ سوچ ہی ختم. انسان کے ذہن کو دیکھو, نیند میں آپ ہر روز سوچ چھوڑ دیتے ہو, اور کام میں لگے ہوئے تو سوچ چھوڑ دیتے ہو, سوچ نہیں چلتی, خیال نہیں چلتے بالکل. جب آپ عمل کر رہے ہو, جب جسم جسمانی طور پر عمل کر رہا ہو تو خیال خیالی طور پر بند ہو جاتا ہے. ایسا مطلب واقعہ بند نہیں چلتا. یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے کہ ان کا خیال ہمہ وقت چلتا ہو. بہت کم لوگوں کو ان کا قلب چلتا ہو ہمہ وقت, خیال چلتے ہو ہمہ وقت, ان کے اوپر منظر یا نظارے چلتے ہو ہمہ وقت. بہت کم لوگوں کو, ورنہ نہیں. ہاں جی, آپ بولو جی صاحب. جناب, آپ ہفتے میں کتاب لے گیا تھا ایک, اس میں حمد کی ایک نظم, اس میں ایک مقام پر ارشاد ہے آپ کا کہ عدم اور وجود کے خالق آپ. تو وجود کے خالق تو کچھ سمجھ میں آیا, عدم کے خالق نہیں سمجھ میں آیا. عدم تو عدم ہی ہے, ہم سمجھتے ہیں. اس میں تکلیف کہاں کیسے آپ؟ دیکھو, جو کچھ کائنات کے اندر ہے نا, یہ سب تکلیف. فی الحال عدم آپ لفظ سمجھ لو. وجود, عالم وجود کے علاوہ عدم ہے, اس کا خالق ہی ہوا ہے. جس طرح خلق الموت والحیات, حیات کا خالق ہے, موت کا پہلے خالق ہے. حالانکہ موت کوئی شاید نہیں, حیات کے ختم ہونے کا نام ہے. حیات بھی کافی تھی. اللہ تعالیٰ حیات کا خالق ہے. جب حیات ختم ہو جاتی ہے اسے موت کہتے ہیں نا. موت الگ نام بتایا, خالق الموت والحیات. یہ زندگی اور آخرت کی زندگی,
دنیا آیا کہ دنیا کے اندر جب ختم ہو جائے تو آخرت شروع ہو جاتی ہے انسان کی، آخرت کی زندگی الگ، اس لیے وجود اور عدم الگ الگ، ازل اور ابد الگ الگ، حالانکہ ایک ہی ہے، یہ سارا امر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے امر کن سے پہلے کسی شے کا تصور بھی نہیں کرنا، کوئی تھا، وقت تھا نہیں تھا، کائنات تھی نہیں تھی۔ اب اس طرح مطلب لا شریک اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں تنہا مخفی، تنہا اتنا کہ بالکل جگتا۔ اب جو آیا پھر تخلیق کا وعد، پھر مکمل مطلب سارے واقعات یہ ہے، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں وجود و عدم تیری تخلیق ہے، یہاں تیری تخلیق ہے، یہاں تیری تخلیق ہے، اول تم نے تخلیق کیا، آخر تم نے آپ تخلیق کیا، ظاہر بھی تو، باطن بھی تو، اول بھی تو، آخر بھی تو، یہ ساری تخلیقات بھی ہیں اور آپ بھی خود ہے خالق۔ اس لیے یہ ایک مقام ہے۔ اب وہ مقام تمہارے مشاہدے میں آ نہیں سکتا، کیونکہ تمہارے مشاہدے میں تمہارا اپنے آپ آ جائے تو بڑی بات ہے۔ میں نے کہا کائنات اتنی وسیع ہے کہ تمہیں کبھی سمجھ آ جائے تو پاگل ہو جاؤ، اس لیے غفلت ہی چنگی ہے، بہتر ہے کہ انسان الگ ہی رہے۔ سورج کو سمجھ جاؤ گے تو خوف سے مر جاؤ گے، کائنات کی وسعتوں کے اندر دم توڑ جائے گی خیال آپ کا، تو بہتر ہے کہ دوستوں کے ساتھ محبت نامے میں سفر کرتے جاؤ، گم ہو کے آرام کے ساتھ۔ مشاہدہ ہو گیا تو بالکل ذہن موف ہو جائے گا، تو مشاہدہ اتنا سارا کرو کہ یہ انسان ہے، یہ کون ہے، یہ نماز ہے، یہ مسجد ہے، یہ مطلب دودھ ہے، یہ کھانا ہے، یہ پینا، وہ کیا ہے، ایمنسٹی آف اسپیس اینڈ ٹائم کیا ہے، وجود و عدم کدھر ہے، عدم کے بعد کیا ہے، ازل سے پہلے کیا تھا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، خدا نہ تھا تو کیا تھا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہاں نہیں سوچنا، کیونکہ مخلوق پر خالق تک کی رسائی پوری طرح امکان نہیں ہے، بس یہ آپ کا مجبوری ہے۔ ذرا ذرا جو کشادہ ہوتا ہے نا طبیعت، پھر محسوس ہوتا ہے کہ میں جہان اجنبی میں ہوں، تو ویسے بھی مشاہدہ ہو جاتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد زندگی میں آپ چلتے ہو نا، پہلے آپ کے دوست ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، رشتے دار ہوتے ہیں، ممو چاچا ہوتے ہیں، سارے ہوتے ہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد آپ کے دوست کچھ گپیاں، اور پھر آپ کچھ عرصے کے بعد دیکھتے ہو تو آپ تو نہ بیٹھے ہو، یعنی قافلے میں، اپنوں کے قافلے میں چلتے چلتے کچھ عرصے کے بعد ہم بھی گانوں میں گر گئے، آپ نہیں کدھر چلے گا، یہ نہیں پتہ چلتا کیسے چلے جائے۔ ایک گھر کے اندر اپنوں کی فضا جو سارے اپنے ہوتے تھے کل پرسی تک، چلتے چلتے یک لک سارے کے سارے ایمان بدل گئے، سارے بندے بدل گئے، گھر وہی رہا اور آدمی بدل گئے، اور آپ کو یاد ہی نہیں پڑتا کہ کیا ہو گیا تھا۔ اسی گھر میں، جس گھر میں آپ رہتے ہو، آپ کے ساتھ اور لوگ بھی تھے، اور اب اور لوگ جو ہے نا وہ کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں، اور تمہیں پتہ نہیں چلتا، اب تم اولادوں میں کھو گئے ہو، اور یہ بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ آدھے تم ویسے ہی مر چکے ہو، جتنے تم نے جنازے اٹھائے اتنی تو موت ہو چکی تمہاری، اتنے رشتے جو تمہارے اندر تھے نا، رشتوں کے پردے اتنے مر چکے ہیں اندر، مطلب ایک باپ کی جگہ تھی، ایک چاچا کی جگہ تھی، ایک فلاں کی جگہ تھی نا اندر بنائے ہوئے اپنے چھل محبت نامے کے، وہ سارے مرتے 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 اب آپ کے ساتھ دور دراز کو واقف کوئی دوست کو ملنے جاؤ گے، وہ ایک بندہ دوست ہے پرانا وہاں رہتا ہے، اس کو ملنے آپ جاتے ہو، یہ آپ اپنی زندگی سے ملنے جاتے ہو، کس سے ملتے ہو؟ اپنے آپ سے ملتے ہو۔ کیا میری گواہی جو ہے صرف ایک حق ہی دے سکتا ہے، جو مجھے جانتا ہے وہ آدمی کہ ہاں میرے ہونے کا ثبوت وہی ہے، جہاں میرے ہونے کا ثبوت ماں باپ تھے وہ نہیں ہے، یا وہ بزرگ تھے وہ نہیں ہے، یا رشتے دار تھے یا دوست تھے، کوئی بھی نہیں رہ گیا، ایک بندہ رہ گیا میرا ثبوت جو مجھے نام سے پکارتا ہے، ہاں بھائی مسٹر ایکس آپ کا کیا حال ہے، یہ میرے ہونے کا ثبوت رہ گیا، باقی سارے میرے اجنبی ہیں، اور ان کو بتانا پڑتا ہے آپ کون ہو، کہتا ہے آپ میں اس شہر میں مجھ سے پوچھتے ہو، میرے محلے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو، میرے محلے میں مجھ سے کیا پوچھتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے، ٹھیک ہے نا، میرا آپ کا نام کیا کہ میرا نام یہ ہے، اب آپ کو نام بتانا پڑ جائے گا، آپ یہاں کب سے رہ رہے ہو، کہتے ہیں بیٹا تجھے کیا پتا، تیری پیدائش سے پہلے میں ہی تھا یہاں پر، اور یہ جب آپ کو آپ کا نام بتانا پڑ جائے تو بس سمجھو کہ یہ بڑی عجیب و غریب واقعہ ہے، اور اگر کوئی ایسا پرانا آپ کا واقف آپ کی شکل اتنی بدل جائے کہ وہ آپ سے پوچھے
کہ جہاں سید صاحب رہتے تھے، اب کس منہ سے بتاؤ گے کہ میں وہی ہوں؟ تو آپ کی شکل تو بالکل بدل گئی، اتنی مدت کے بعد آپ کو دیکھا ہے، کہتے طبیعت خراب رہتی ہے ذرا. اب ایسے میرے نا جو واقف ہے وہ اس حد تک نہ واقف ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ زندگی ہے، اس کے اندر سارا کچھ ہوتا جا رہا ہے. اس لیے آپ عدم کی پرواہ نہ کرو. اچھا، عدم کا خالق ہے، ہر شے کا خالق ہے. آپ یہ کہہ رہے ہو، وہ جو اس نے کہا کہ میں خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالیٰ والباطل، خیر کا بھی آپ ہی خالق ہوں اور شر کا بھی آپ خالق، شیطان کا بھی خالق آپ ہو. کمال کی بات یہ ہے، شیطان آپ نے کہا تکلیف فرما دیا آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ نے کیا کیا کہ رونق کیا ہے، یہ رونق چل جائیں. آپ اس میں ذکر کی کوئی بات نہیں ہے. اللہ کرے شیطان مر جائے، یہ آپ نہیں کہہ سکتے اللہ کرے شیطان مر جائے. دو باتیں نہیں کرنی، اللہ کرے شیطان مر جائے، یا یہ بھی نہیں کرنا کہ خدا کرے شیطان کو ایمان نصیب ہو. جب آپ کا اپنا ایمان جائے گا. آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ یا اللہ شیطان کو معاف بھی کر دے، چلتے رہ جاتا ہے، تو رحیم ہے کریم ہے. نہ، جس کی سفارش نبیوں نے نہیں کی ہے تم کیسے کر سکتے؟ یہ راز ہے کہ اللہ ساری شر نیکی میں بدل جائے، نہیں ہو سکتا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ بس اس لیے آپ اپنے طور پر اتنی بات دیکھو کیا آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. حالات، وجود بھی خالق ہے اور عدم کا بھی خالق ہے، ہونے کا بھی نہ ہونے کا بھی. ہاں جی، آپ بولو. آپ کچھ بھی آپ بولو گے سوال تو پھر آپ کی چھٹی ملے گی. ہاں بولو، آپ پوچھ لو آسے پاسے کسی لوگوں سے. ہاں راج بھی بول. آپ کے نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے زمینوں سے اور آسمانوں سے اور پہاڑوں سے کہا کہ تم یہ گائے مانو کھا لو، تو انہوں نے انکار کر دیا. تو آیا ان میں بھی کوئی شعور کسی سطح کا یقیناً ہوگا؟ وہ کس سطح کی قیمت ہوتا ہے؟ نہیں، یہ بڑی جگہ پر ہے قرآن پاک میں کہ شعور جو ہے نا بیان کرنے والے کے اندر ہے. جو چیز زمین و آسمان میں تسبیح بیان کر رہی ہے، اس سے بڑا شعور کیا ہے؟ جب اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے تو شعور کیا ہے؟ شعور تو ہے. اب اس کا شعور اس کو اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ کا ہے تو میرا شعور ہے، ہم نہیں سمجھتے. جسے اللہ کہتے ہیں بلا حیام، وہ زندہ ہے، بلا کہ اللہ تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے، ہمیں شعور نہیں ہے. ہمیں شعور کا ثبوت کیسے ملتا ہے؟ ثبوت اس کا ہے. مثلا وہ بیماریاں جن کا علاج جڑی بوٹیوں سے ہوتا ہے، پرانے زمانے کے جو اکابیر اکٹھی کرتے تھے بوٹیوں کو، وہ جب جاتے تھے نا بوٹیوں کے پاس، بوٹیاں بولتی تھی. یہ تجربے سے نہیں ہوا کہ تجربہ کر لو تو یہ جو ہے بوٹی کی تحقیق کرو، 6 سال کے بعد 15 سال کے بعد معلوم ہوا کہ یہ بوٹی فلاں بیماری، اتنی بیماری کہاں سے تھی. وہ بوٹیاں جو ہے نا وہ بولتی تھی، ان سے باتیں کرتی تھی، یہ یوں ہے، میں اس کام کے لیے بنائی گئی ہوں. یا کوئی جاننے والا جس کو شعور مل گیا تھا وہ بھی بتاتا ہے وہ بوٹی لے لو، اس کو فلاں کام کے لیے آؤ، اس کو رگڑ کے لگا دو، زخم ٹھیک ہو جائے گا. اب یہ جو ہے نا شعور بوٹیوں کی طرف سے خود عطا ہوا، خالق کی طرف سے عطا ہوا یا بوٹی خود بولی کہ میں اس کام کے لیے ہوں. تو کچھ بزرگوں نے لکھا کہ بوٹیاں خود بولتی ہیں، کلام کرتے ہیں، درخت کلام کرتے ہیں کہ ہم کب سے ہیں جہاں اجنبی میں کھڑے ہوئے. یہ ہوتا ہے ایسا واقعہ. ایک وقت آتا ہے کہ آپ سے مطلب کلام ہوتی ہے، ہم کلام ہو جاتا ہے. اس لیے ممکن ہے کہ یہ شعور گویائی بھی ہو. آپ بات سمجھ، صرف شعور ہی نہ ہو، گویائی بھی ہو. ہو سکتا ہے اس کے اندر وجدان بھی ہو. باہر مطلب صاحب وجدان جو ہے انہی بوٹیوں جڑیوں درختوں سے حاصل کرتے رہے عرفان. تو ممکن ہے کیا ہو، پھر پہاڑوں کے اندر مطلب ان کو آوازیں آتی رہی ہیں، ممکن ہے پہاڑ کی اپنی آواز ہو. اس لیے جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کے سب جلوے ہیں، کبھی کیا ہوتا ہے کبھی کیا ہوتا ہے. اس لیے یہ شعور جو ہے یہ نہ ثبوت کا ہو سکتا ہے کہ شعور ہے، نہ تمہارے مطلب کی بات ہے. اگر تمہیں اللہ تعالیٰ جو عطا فرمائے تو تمہیں شعور اس سے مل جائے گا، چیزوں وجدان مل جائے گا، شعور مل جائے گا. قبریں بولتی ہیں، مردے بولتے ہیں.
اس آدمی کے ساتھ اسی آدمی کے ساتھ جس کے ساتھ بولتے ہیں. ہمارے ساتھ زندہ آدمی نہیں بولتے. کہہ رہا کہ بھائی کو بلا کے دیکھو ذرا, ایسا بولے گا کہ یاد کرو گے سگا بھائی, ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ آپ کے بھائی کی بات نہیں کہہ رہا ہوں, اور لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. یہ بھائی ہیں جو مخالفت کرنے والے سارے, خبریں بولتی ہیں, سکوت بولتا ہے, سناٹا بولتا ہے, سکوت بولتا ہے, اندھیرا بولتا ہے, روشنی بولتی ہے. اور پھر اس نے یہ کہا, دیے نے شاعر سے کیا کہا, شاعر نے دیے سے کیا کہا, اقبال بولتا ہے. پھر کیا آواز آئی, یہ ساری آوازیں جو آتی رہتی ہیں یہ بولنے والے ہیں ہر طرف. مشرق سے آواز آئی, پھر مغرب سے آواز آئی, ساری آوازیں ہیں ہر طرف. تو یہ سماعت کی بات چاہیے. اگر سماعت ہو تو ذرا ذرا بول رہا ہے, اگر نظر ہو تو ذرا ذرا جلوہ کر رہا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی شے ہو تو ہر طرف کوئی ایک شے ہے, نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں بولتا. اس کی نظم کی تھی, ایک شاعر تھا انگریز, اس نے لکھا تھا, تو اس کو بیان کر رہا ہے. کہتے زندگی میں ایک ایسا وقت تھا کہ انگریزی دلاتا ہوں, تائی صاحب نے رکھا کرے, دیر واز اے ٹائم when meadow, chiraga, groves, trees and everything to me did seem apparelled in celestial light. وقت تھا کہ درخت, پہاڑ, دریا, ندی, نالا, چراگاہیں مجھے لگتا تھا کہ ان میں آسمانی روشنی میں لپٹی ہوئی ہے. کہتے turn wheresoever I may by night or day, the things that I have seen I now can see no more. اب میں جہاں بھی جاؤں, دن کو جاؤں, رات کو جاؤں, جہاں بھی جاؤں, اب وہ نظر نہیں آتا. کہتے یا تو وہ نہیں وہ رہے یا میں نہیں رہا. کہتے بات یہ میں ہی نہیں رہا. کہیں نہ کہیں ان کی روشنی نہیں گم ہوئی ہے, کہیں نہ کہیں میرا دیکھنے والا آلہ گم ہو گیا. وہ بچپن کی نگاہ تھی معصومیت کی, اور اب میں مجھے حماقتوں میں پڑ گیا. وہ نگاہ ختم ہو گئی تو ہر طرف جو ہے نا روشنی ختم ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ تیری آنکھ کمزور ہو جائے تو سورج کی روشنی مدھم ہو جاتی ہے, ورنہ سورج ہر جگہ چلے, ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا. تو کیا ہے, تو نے خود ہی نہیں دیکھا, ورنہ ہر جا جہان دیگر, ہر جہان میں ایک نیا جہان, ہر واقعہ میں ایک نیا واقعہ تھا. کاش تیرے پاس فرصت ہوتی, غور سے تو دیکھتا, پر دیکھنے والی آنکھ چاہیے. آپ بات سمجھ گئے نا, یہ ہر چیز میں ہے گویائی شویائی ہے, جلوے ہیں سارے, روپ, نگر, کائنات. ہاں اور بولو, پھر دعا کرتے ہیں. آپ بولو. ہر چیز کے اندر محل خالق کا جلوہ ضرور ہے. اگر میں یہ بتاؤں, خالق کا جلوہ دیکھنے کے لیے آپ کی آنکھ تیار ہونی چاہیے. آنکھ سے دیکھ کر دل کے ساتھ محسوس کرو کہ میرے خالق نے یہ کیا چیز بنائی ہے. عرفان پورا حاصل کر سکتے ہیں ایک درخت کے ایک پتے کو دیکھ کر, یا اللہ یہ کیا تعریف ہے, کیا واقعہ تو نے بنایا. کہ ایک ایسی بات پہ پوری کہ پورا آپ کی زندگی بدل سکتی ہے کہ بیج جو ہے اس میں درخت کیسے ہے اور درخت میں بیج کیسے. خالی یہی بات سوچتے جاؤ نا, ایک بیج میں کتنے بیج ہیں اور کتنے بیجوں میں کتنے درخت ہیں اور کیا ہے, ایک میں کروڑ ہے کہ کیا واقعہ کیا ہے یار, یہ کیا راز ہے. اتنا مطلب عجیب و غریب ہے کہ کوئی بھی ایسا بیج نہیں ہے جو اپنی اصل سے باہر ہو جائے. کہ آم کی گٹھلیاں آم ہی پیدا کرے گی, جو پیدا کرے گا, گندم پیدا کرے گی. تو یہ آپ ذرا سوچو کہ کیا واقعہ ہے. اسی واقعے سے عرفان ملتا رہا لوگوں کو. اس لیے جو لوگ اچھے مشہور ہو گئے اور جو لوگ اچھے زندگی گزار گئے, ان کا ذکر جو ہے تمہارے اندر اچھائی پیدا کرے گا, ان کی یاد اچھائی پیدا کرے گی. اور کچھ نہیں کر سکتے تو اچھے لوگوں کو, بزرگوں کو, اللہ والوں کو, اور ان کی زندگیوں کو دیکھتے رہو, یاد کرتے جاؤ, آپ کی زندگی میں کچھ نہ کچھ اطمینان مل جائے. یہ واقعہ ہے. اور بولو ڈاکٹر صاحب کی بات, یہ یاد کرنے والی بات ہے. دوسرا یاد کرنے والی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے آپ میں گلہ نہ کرنے کی صلاحیت پیدا کرنی چاہیے. گلہ کرنے والا جھگڑالو ہو جائے گا,
گلا کرنے والا جو ہے نا فطرت کو تسلیم نہیں کرے گا. اور اصلاح کرنے کی حد تک اصلاح کر لو، جو چاہتے ہو وہ کر ڈالو، نیک چیز ہے جیسے ہے. زبان سے گرمبل نہ کرو. بھائی آپ دیکھو آدھا دن آپ اس کام میں ضائع کرتے رہتے ہو، دیکھو پھر وہی واقعہ ہوا پڑا، پھر وہ ایسا ہو گیا، پھر یہ ہو گیا. یہ گلا کرنے والی بات نکال دو، تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا، پھر اچھی زندگی پیدا ہو جائے گی، اچھے واقعات پیدا ہو جائے گی. تو دعا یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ خود ہی حفاظت فرمائے، آپ کی مشکلات خود ہی آسان فرمائے، اور آپ اپنی مشکلات میں اضافہ نہ کیا کرو. مشکل کے اندر اور مشکل ڈال لیتے ہو. اگر اس نے غم عطا فرمایا ہے تو یہ بھی دولت ہے، اور اس نے اگر خوشی عطا فرمائی ہے یہ بھی دولت ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ کو سجیشن نہ دیا کرو، بہت اصلاح نہ کیا کرو فطرت کے واقعات کو، خاص طور پر وہ واقعات جن کا تعلق آپ کے دل سے ہے، وہ واقعات اسے ٹھیک جو کیے ہیں سب صحیح ہے. باقی اللہ تعالیٰ کے کیے پر راضی رہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ امین.